بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير رواہ مسلم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ڈاڑ سے شکار کرنے والے درندے اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندے کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے۔ دوستو، کل ہم نے بات کی تھی کہ کن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے اور کن کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کن پرندوں کا گوشت کھانا جائز ہے اور کن پرندوں کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمومی ضابطہ بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ ہر وہ پرندہ جو پنجوں سے شکار کرتا ہو اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، جیسے چیل ہے، شکرا ہے، باز ہے، الو ہے، ان کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ یا ہر وہ پرندہ جس کے بارے میں معلومات ہو جائیں کہ یہ پنجے سے شکار کرتا ہے اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا۔ دوسرا ضابطہ یہ سمجھ لیں کہ ہر وہ پرندہ جس کی عمومی خوراک مردار یا گندگی ہے اس کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں کوا، اس کی عمومی خوراک گندگی ہے، مردار ہے، اس لیے اس کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اب اگر کسی پرندے کے بارے میں یہ معلومات ہیں کہ یہ پنجے سے شکار بھی نہیں کرتا اور یہ مردار بھی نہیں کھاتا، تو ایسے پرندے کو کھانا، اس کا گوشت کھانا وہ شرعاً جائز ہے۔ لہذا ان پرندوں کے علاوہ جن کا نام لیا گیا، باقی جو ہمارے یہاں پرندے پائے جاتے ہیں ان تمام تر پرندوں کا کھانا جائز ہے۔ طوطے کے بارے میں عام طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ پکڑتا ہے پاؤں کے ساتھ، وہ شکار نہیں کرتا، اس کی عادت ہے کہ وہ پاؤں کے ساتھ پکڑ کے کسی چیز کو کھاتا ہے، اس لیے وہ طوطا جو ہے وہ چونکہ شکاری بھی نہیں ہے اور وہ مردار بھی نہیں کھاتا، اس لیے اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے۔ مور وغیرہ باقی جو چیزیں ہیں وہ تو ہمارے ہاں مشہور ہیں، جو حلال پرندے ہیں ان کا گوشت کھانا جائز ہے۔ جیسا کہ کل درخواست کی گئی تھی، ہماری خواہش وہ شریعت کے تابع رہنی چاہیے کہ شریعت نے جن چیزوں کو کھانے کے لیے جائز قرار اور حلال قرار دیا ہے بس انہی چیزوں کو کھائیں۔ سب سے پہلے شریعت کا حکم وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ شریعت اس معاملے میں کیا حکم دیتی ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا ہے، اس کے بعد ہماری خواہش جو ہے وہ اس چیز میں ہونی چاہیے، اور اگر شریعت نے منع کر دیا ہے تو ہمیں رک جانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔